اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور کوہ نور ٹی وی کی روزانہ کی بنیاد پر ٹرانسمیشن میں، لائیو ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام دیکھا کرتے ہیں استخارہ، اور استخارہ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ لائیو کال کے ذریعے شامل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، ابہام، تکالیف اور جو بھی مصیبتیں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نماز، قرآن اور وظائف کے ذریعے ہماری مشکل و پریشانی ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ پروگرام اسی کے لیے ہے کہ آپ کوئی مسئلہ آپ کی زندگی میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجئے اور سوال کیجئے اپنی زندگی کے اس مسئلے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان علماء کا ایک معروف اور محترم پینل تشریف فرما ہوا کرتا ہے، وہ آپ کو قرآنی وظائف اور روحانی وظائف جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو تجویز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال اگر آپ انہیں پراپر پڑھ لیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے کرم ضرور ہوگا۔ ناظرین محترم، زندگی کے یہ جو ہمارے شب و روز ہیں گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کے چکر میں، کوئی انجینئر بننے کے چکر میں، بس زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم کسی اعلیٰ عہدے یا کسی اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں اور ہمارا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو جائے۔ اسی تگ و دو میں رہتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جناب ہماری زندگی میں 30-40 سال یوں آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری زندگی گئی کہاں۔ اور پھر 40 سال یا 40 کے بعد کا جو ایک پیریڈ آتا ہے، وہاں جا کے کہیں نہ کہیں بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار، ہماری زندگی جو ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے جسے ہم نے بنا لیا ہے، پیسہ کمانا، اسٹیٹس بنانا، یہ ہماری زندگی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ اس پر ایک کلام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، جیسے ہی واپس لوٹیں گے انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام استخارہ میں آپ کو خوش آمدید۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ ہم زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، یعنی جو میچور لائف ہے 40 سال کی، وہاں جا کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ہماری زندگی سے پیسہ کمانا یا اسٹیٹس بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں رجوع اللہ بھی کرنا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو 40 سال سے پہلے بھی اپنی مختلف زندگی کے مراحل میں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، ہم سب کی بات نہیں کر رہے، لیکن اکثریت سے ایسا ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد جا کر ہمیں یہ خیال جاگتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن، نماز، پھر انسان اس طرف آتا ہے، پھر جب مصائب و مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں گرتا ہے تو پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ مولانا روم نے کہا تھا کہ جہاں جاگے وہیں سویرا۔ تو زندگی میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا یہ یو ٹرن بڑی جلدی آ جائے اور بڑی جلدی سویرا آ جائے، تاکہ ہماری زندگی اس راستے پر چل پڑے کہ جو اللہ کی رضا و منشا کے مطابق ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے آج پروگرام میں ہمارے مہمان بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ محمد رضوان یوسفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ہمارا پروگرام تو چونکہ کالز پر بیس کرتا ہے اور کالیں شامل کرتے ہیں ہم پروگرام میں، لیکن چونکہ جتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی موضوع پر بات ہم کریں، اور کوشش کریں کہ جو ہمارے پروگرام سے ریلیونٹ جو موضوع ہے اس پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جی بالکل۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو نماز ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، دیکھیں کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی جی تو اسے ایک دم خیال آتا ہے جی کہ مجھے اب اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ کوئی اور دروازہ تو ہے ہی نہیں نا جی بے شک، اللہ پاک اس دروازے کے علاوہ۔ کوئی قرض میں پریشان ہے جی تو سوچتا ہے اب مجھے رجوع کرنا ہے اللہ سے۔ ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں تنویر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سر یہ میرا کافی اچھے سے کام بند ہوا ہوا ہے، کپڑے کا کام ہے، تو اس سلسلے میں مجھے رہنمائی چاہیے، استخارہ کر دیں یا کوئی ہیلپ کر سکیں۔ تنویر بھائی، آپ کا کام کتنے عرصے سے بند ہے تقریباً سن؟ سر یہ تقریباً ہو گئے 12-13 سال ہو گئے۔
12-13 سال؟ جی جی، بیچ میں دیکھو دال روٹی چل رہی ہے، پھر چلتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، بس ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ کپڑے کا مقصد میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میرا تو پراپرٹی کا تھا اور بڑا ہائی اپ کا کام، اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے کا شروع کیا تو بس میرے کا خاموشی ہو گئی ہے۔ کپڑا آپ کو راس نہیں آیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں علامہ صاحب سے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، ان کا جواب بھی لیجیے گا انشاءاللہ، لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا موضوع پہ بات ہو جائے کہ ہمیں خیال آتا ہے پھر ہم رجوع اللہ، قرض میں کوئی پریشان ہے، کسی کو مقدمہ درپیش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کوئی ماں باپ اولاد کا مسئلہ ہے، تو پھر ہمیں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ یار نہیں، کوئی ذات ہے جو ہمیں چلا رہی ہے۔ خیال تو ساری زندگی رہتا ہے، جی بے شک، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا سسٹم کسی کے ہاتھ میں ہے، بے شک، کوئی ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، لیکن ہم جاتے نہیں ہیں، جی تو پھر ہمیں مار کے بھیجا جاتا ہے، ہماری تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، پریشانی میں۔ پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں یار اب ہمیں کر لینا چاہیے تو ہماری جان چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ کیا فرماتے ہیں، یہ جب خیال ہمیں پتہ ہے ایک چیز کا کہ آگے کنواں ہے تو ہم کیوں نہیں بچ کے چلتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جی بالکل، آپ نے ملٹیپل مسائل جو ہیں وہ سامنے رکھ دی۔ مجموعی طور پر ہماری قوم جن مسائل کا شکار ہے، تو سب سے بڑھ کر جو وظیفہ ہے نا وہ ہے نماز پنجگانہ اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ انسان کے تمام مسائل کا حل اسی کے اندر موجود ہے، اور ہمارا یہ جو پروگرام استخارہ چلتا ہے، ہم بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی مخصوص مسائل جو ہیں اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ جیسا بھی آپ کو کال ہے ایک بھائی کی وہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کاروبار کے لیے وظیفہ بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو اس مسئلے کا حل بھی ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتا ہے۔ تو جو کال آئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو بھائی کاروبار کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ دو وظیفے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک ہے لفظ اللہ رب العالمین کا اسم گرامی صفاتی نام ہے یا لطیفو، یہ نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں 1100 مرتبہ یہ یا لطیفو پڑھ لیں، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک، درمیان میں یا معزو، یہ بھی اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے، اس کا ورد 1100 مرتبہ کر لیں، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں جو ہے برکت فرما دے گا۔ مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز پنجگانہ کی پابندی ہوگی تو پھر جا کر جو ہمارے دیگر مسائل ہیں یا جو دیگر وظائف ہیں وہ ہمیں مفید اور معاون ثابت ہوں گے۔ تو لہٰذا نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس کو یہ جاری رکھیں تو اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا، کرم فرمائیں گے۔ سوال ہمارا وہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اصل میں ایک کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون اور کہاں سے جوائن کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن سوال ہمارا وہی ہے کہ ہم جاگتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ جو نیند رہتی ہے، غفلت رہتی ہے، پھر جب ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یار ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی میری بہن آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال پوچھیں۔ ہاں جی سر، میں نے آپ سے یہ کرنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، میرا گھر بار سب کچھ ہے، آمدنی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا قرض نہیں اتر پا رہا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں ادا کرنے کی لیکن میرا نہیں اتر پا رہا، اور میری آمدنی بھی ہے، سب کچھ اللہ کا شکر، لیکن اس کے باوجود بھی میں قرض نہیں ادا کر پا رہی۔ بچہ آپ کے بس میرا قرض اتر۔ میری بہن آپ نے وہ شالیمار ایکسپریس چلا دی ہے، تھوڑا سا لو جی نان اسٹاپ، تھوڑا سا آپ سلو بولیں، میں آپ کا سوال بالکل میں یہ سمجھاؤں کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی سپیڈ زیادہ ہو گئی، تھوڑا سلو بولیں۔ ہاں جی اللہ کا شکر ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن آمدنی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا قرض نہیں دے پا رہی، قرض نہیں اتار پا رہی۔ میرا کوئی ایسا وظیفہ سے پوچھ کر تھا کہ اللہ پاک غیب سے میری کوئی مدد کر دے اور میرا قرض اتر جائے۔ آمدنی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں، آمدنی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نہیں دے پا رہی۔ اس کے باوجود سکون نہیں ہے زندگی میں؟ آپ میں چلیں قرض، اچھا ایگزیکٹلی، بس ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آ گئی آپ کی بات۔ سکون نہیں ہے اور زندگی میں قرض بھی ہے۔ میری بہن سکون جو ہے
علامہ صاحب بھی ارشاد فرمائیں گے ہماری زندگی کا سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے، ہماری زندگی کا سکون اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ہم 2-4 دن نماز پڑھ لیتے ہیں، 2-4 دن قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہیں گھبراہٹ شروع ہوئی، تکلیف شروع ہوئی، پھر نماز شروع، پھر قرآن شروع۔ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے علماء آتے ہیں میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ وظیفہ بتا رہے ہیں، ان کو یہ بھی بتائیں کہ وظیفہ کبھی بھی مؤثر نہیں ہوگا، کبھی بھی کام نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کی نماز جاندار نہیں ہوگی۔ نماز جاندار ہوگی تو وظیفہ بھی جاندار ہوگا اور زندگی بھی شاندار ہوگی۔ یہ چیزیں ضروری ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں جی ہم تو بے سکون ہیں، ہمیں پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ جی بالکل، آپ نے بہن کو پہلے وظیفہ بتا دیں۔ جی بالکل، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ہے، وہ آپ نے بتا دیا کہ نماز ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اور نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ یہ نماز اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو اگر ہماری بہن چاہتی ہیں کہ ہمیں سکون ملے تو وہ اگر نمازیں پڑھنے کا پابندی سے پڑھتی ہیں تو وہ ساتھ تہجد کا بھی اضافہ کر دیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت ہے جو آپ علیہ السلام اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ادا فرماتے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ یہ ڈوز لے رہے ہیں نا 5 وقت کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح طرح سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو بھائی پھر یہ تہجد کا انجیکشن لگواؤ۔ کیا بات، سبحان اللہ، یہ نیورا بیان کا ٹیکہ جو ہے سبحان اللہ، یہ لگواؤ۔ بالکل، جب یہ لگے گا تو تمہاری جو 5 نمازیں ہیں وہ اور ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، بے شک، وہ اور ان کا جو اثر وہ مؤثر ہو جائیں گی، اور پھر مصیبت پریشانی زندگی سے ختم ہوگی۔ اس میں ایک اور بات ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں، پھر آپ نے بہن کو وظیفہ بتانا ہے۔ میری بہن ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اور پھر کالر جو ہیں خاص طور پہ ایسا نہیں ہے سوال کیا پھر آپ غائب ہو گئے، آپ سوال کرنے کے بعد اپنے جواب کا بھی انتظار کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے پہلے فون پہ استخارہ پروگرام اسی میں پروگرام میں نے نا پوچھا تھا کہ میرے جاننے والے انہوں نے کینیڈا جانا تھا، اچھا، تو ان کے لیے مولانا صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا کہ سورۃ محمد جو ہے وہ ہر روز ظہر کے بعد پڑھنی 21 دن۔ وہ تو پڑھ لیے، کوئی نہ کوئی کہتے تھے اس وقت پتہ چل جائے گا، یعنی 1 سال سے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ابھی تک ادھر سے کوئی یعنی کہ 21 دن ہو گئے، اوپر 8 دن ہو گئے ہیں یعنی عمل کیے ہوئے، اس کے بعد ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کچھ کہ یعنی کہ وہ کب تک ہو جائیں گے، کوئی کاغذات وغیرہ سارا کچھ جمع کروایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ ایک تو یہ کینیڈا کا ویزا ہے، کوئی ہلکا پھلکا ویزا نہیں ہے، یہ کوئی دبئی کا ویزا نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ویزا ہے، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا کینیڈا کا ویزا۔ لوگ سمجھتے ہیں جی کینیڈا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے کاغذات جمع کرا دیے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اچھا کنسلٹنٹ آپ کو ضروری ہے، اچھا جو آپ کے ڈاکومنٹیشن بنانے والا آپ کا لائر یا سولیسیٹر جو ہے وہ بہت اچھا اس کے لیے چاہیے جو کاغذات بنانے والا ہو، ایک بات۔ دوسری بات، کینیڈا کا لیگل پروسیس جو ہے وہ کم از کم 9 سے 10 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں، اور پھر جو پاکستانی ہمارے جو کاغذات تیار کرتے ہیں اس میں خیر سے 1.5 سے 2 سال لگتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ تسلی رکھیں، ایک بات یہ۔ دوسری بات آپ نے عرض کی کہ وظیفہ ہمیں 20 دن ہو گئے، وظیفہ ہمیں 25 دن ہو گئے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کا ذکر کر رہی ہیں آپ، سورہ محمد پڑھ رہی ہیں آپ، پڑھتی رہے۔ اللہ کے نبی کے نام سے جڑی ہوئی یہ صورت ہے، قرآن سراپا رحمت و برکت ہے۔ آپ تب تک پڑھیں جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کا سال تک آپ کا وظیفہ چلتا رہے، اور سال کے بعد آپ کو کینیڈا کا ویزا مل جائے۔ یہ ٹائم لے گا ویزا، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جی 20 دن لگ گئے میرا کام نہیں ہوا، 25 دن ہو گئے میرا کام نہیں ہوا۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس پہ کنٹینیو عمل کریں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، شاید آپ کے علم میں ہو، میں بھی جاپان میں رہتا ہوں تو آنا جانا لگ رہا تھا میرا۔ اچھا، تو جیسے ہی ان کی کال آئی اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا ویزا نہیں لگ رہا، تو اس میں واقعی ٹائم لگتا ہے۔ اور اگر آپ کینیڈا کا بعد جاپان کا، کوریا کا مشکل، جاپان کا اس سے بھی کہیں مشکل ہے، تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں تو پھر تو ویزا لگ ہی نہیں سکے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر ان کے سارے لیگل پروسیس چل رہا ہے ان کا، اور ڈاکومنٹس ان کے کمپلیٹ ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور جب ان کا ویزا لگ جائے گا، جو وظیفہ ان کو ہمارے علامہ صاحب نے بتایا اس کو جاری رکھے۔ امید ہے اللہ کے گھر سے جو ہے کبھی بھی نا امید جی وہ پڑھتے رہیں، اللہ کے گھر سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، نہ تو دیر ہے اس کے ہاں نہ اندھیر ہے۔ سورہ محمد تو سبحان اللہ، سنتے ہی طبیعت پہ روحانیت اور کیف طاری ہو جاتا ہے۔
بالکل. تو یہ ہماری بہن, پڑھنے والے کو کتنا مزہ آتا ہے. بالکل, یہ ہماری بہن وظیفہ جاری رکھیں. اگر ان کے ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں تو انشاءاللہ. اور ویسے بھی کرونا کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل جو ہیں وہ بنے پڑے ہیں. امبیسیز بند ہے پاکستان میں, فارن جتنے بھی ہیں. وہ تو خیر ایڈیشنل ایک چیز آ گئی. جی بالکل, تو وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی دیری ہو رہی ہے. تو ہماری بہن صبر کریں, اور جو وظیفہ ان کو بتائے گا اس کو وہ کنٹینیو کریں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین اگست کے مہینے سے تو چیزیں ابھی کھلنا شروع ہوئی ہیں. جی بالکل, تو ٹائم اور کینیڈا تو ابھی تک جو ہے نا وہ جی جاپان بھی ابھی تک بند ہے, یو ایس اے بھی بند ہے, اور یو ایس اے تو چل رہا ہے. ہاں جی, تو یہ بھی ابھی تک ایسے. اچھا علامہ صاحب کیا فرمائیں گے قرض کے حوالے سے, جو ہماری بہن کے سکون نہیں ہے؟ اور جی ہماری دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں, قرض اور ذہنی سکون. اگر تو وہ ان کے اوپر قرض ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا جو صفاتی نام ہے یا واسع, کیا ہے وسعت پیدا فرمانے والا, یا واسع. اس کا کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے رہیں. ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, تو اللہ رب العالمین جلد از جلد جو ہے ان کو اس قرض سے چھٹکارا جو ہے عطا فرما دے گا. اور دوسری ہماری بہن جو وہ سکون چاہتی ہیں, تو سکون تو اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھا ہے. ہماری بہن نماز پڑھتی رہیں, اور اگر نمازیں پرنگانہ پابندی کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو ساتھ وہ تہجد کی نماز جو ہے اس کا بھی اضافہ کر دیں, تو اللہ رب العالمین کو ذہنی قلبی سکون بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اور وظیفہ آپ نے یا واسع کا بتایا, یا واسع دونوں صورتوں میں, یعنی کہ قرض ہے تب بھی, اور ذہنی سکون کے لیے یا واسع ہے اس کا وظیفہ. یہ پڑھ لیں تو وسعت مل جائے گی. بالکل بالکل انشاءاللہ. وسعت پیسوں میں بھی مل جائے گی, ہر چیز میں, دماغ میں بھی مل جائے گی, روح میں بھی مل جائے گی, سوچ میں بھی وسعت آ جائے گی. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم, مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین محترم, ایک بار پھر پروگرام استخارہ میں آپ کو خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے قرض کے حوالے سے. ہماری بہن نے سوال کیا تھا سکون نہیں ہے, ذہنی سکون نہیں ہے, قرض ہے. تو ان کے لیے علامہ رضوان یوسفی صاحب نے بڑا اچھا وظیفہ تجویز فرمایا, یا واسع, وسعت والا پروردگار. تو جو یا واسع کا وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال اس کے معاملات میں بھی وسعت عطا فرمائے گا. پھر ہماری ایک اور بہن جو کینیڈا کے حوالے سے پریشان تھی, انہیں سورہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو جو کنٹینیو کر رہی ہیں اسے پڑھتی رہیں. قرآن کا ویسے ہی بڑا اجر و ثواب ہے, ویسے ہی بڑا اجر و ثواب ہے. آپ نے تو ذہن میں یہ رکھا ہے کہ بھائی ہمارا کینیڈا کا ویزا لگے, تو کینیڈا کا ویزا بھی ملے گا, اور زندگی میں اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں ملیں گی. علامہ صاحب ہمارا سوال تھا, ابھی اور کوئی کالر تو نہیں ہے نا؟ سوال میرا جواب دے دیے ہم نے, ٹھیک ہے. سوال تھا ہمارا کہ ہم جاگتے نہیں ہیں, مشکل آتی ہے, تو کینیڈا کی ویزا سے پہلے ہم نے سورہ محمد کو سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن اب چونکہ نہیں مل رہا ویزا, ہماری زندگی مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. قرض نہیں ہے تو یا واسع آپ نے تجویز فرمایا. پہلے کیوں نہیں جاگتے ہم؟ دراصل ہماری من حیث القوم جو تربیت نہیں ہے, سب سے جو پہلی بات ہے, بنیادی بات. ویری گڈ. اور یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ گھر سے ہوتی ہے, گھر کے بعد پھر اسکول یا مدرسہ ہے, اور گھر والوں کی تربیت بھی اسکول سے ہی ہونی ہے. تو لہٰذا جو ہماری فاؤنڈیشن ہے نا وہ بہت کمزور ہے. پہلے ہمیں اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے گھروں کو اسلامی لبادے میں اوڑھنا پڑے گا. جب ہمارا گھر ایک بالکل اسلامی ماحول بن جائے گا تو پھر یہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یار یہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا, میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, اور پھر جب سر پر لاٹھی جو ہے لگتی ہے تو پھر ہم جاگتے ہیں. ایسی صورتحال کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. پھر انسان شروع سے ہی جب الف بات آسا شروع کرے گا تو اس کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک, تو بجائے بات کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی ہم ٹھیک ہیں. کیا سوال؟ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری بہن ہے تو اس کی شادی ہوئی ہے. اچھا. تو مطلب اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے. اس کا پہلا بیٹا ہوا تھا, مطلب فوت ہو گیا تھا پیدائش سے پہلے ہی. اچھا. تو اب اس کے پاس اولاد ہی نہیں ہوئی. بہت علاج بھی کرا, ڈاکٹر نہیں کہتے کہ سب اللہ کی طرف سے وظیفے بھی کیے, تو مطلب ہوئی نہیں تک اولاد. کتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی؟ 2 سال ہو گیا. بیٹا فوت ہونے کو بھی سال ہو گیا. 2 سال ہو گئے. چلے, انسان اصل میں تھوڑا سا جلد باز قسم کا واقع ہوا ہے نا. اللہ کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں میری بہن, بالکل آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے. اچھا علامہ صاحب, یہ بھی بڑا ایک ٹپیکل مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ بہن کو تو خیر ہم نہیں کہہ رہے, ان سے مخاطب نہیں ہیں ہم, ان کو تو وظیفہ بتائیں گے, لیکن من حیث القوم جو ہے وہ ہمارا یہ حال ہے کہ
2 سال بچہ نہیں ہوا، 3 سال نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی تو اماں جی فکر مند ہو جاتی ہے، ایدا دوجا ویاہ کرانا ہے، اس کی دوسری شادی کرانی ہے، یہ جو ہے نا اس کا نہیں ہو رہی اولاد. مثلا اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ 2-3 سال میں اکثر گھر دیکھے میں نے کہ وہ طلاق کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. تو بھائی اللہ رب الجلال کہ ہاں دیر ہے یا دیر نہیں ہے، صبر سے اور پھر تدبیر سے اور پھر میڈیکلی بھی اس کو چیک کریں اور پھر اللہ کو بھی راضی کریں. ہو سکتا ہے کہیں اللہ کو راضی نہ کیا ہو آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے معاملات میں کہیں ایسا کوئی گڑبڑ ہو کہ اللہ چاہتا ہو کہ آپ اس سے رجوع کریں. اللہ کی منشا و مرضی یہ ہو کہ تم سجدہ کرو، جھکو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تو پھر وہ بالکل دینے پہ رضامند ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے خود ہی اس کا جواب عنایت فرما دیا. بالکل ایسا ہی ہے، اور صبر کرنا چاہیے. جواب عنایت نہیں فرمایا، میں نے صرف راستہ بتایا، مسئلے کا حل بتا دیا. میں نے مسئلے کا حل بھی نہیں بتایا، میں نے ایک مرض بتایا کہ جو ہماری قوم میں موجود ہے. بالکل من حیث القوم ہمارا یہی المیہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین تو آپ نے بتانا ہے، اللہ رب العالمین کے جتنے بھی کام ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں. وہ کبھی کسی کو جلدی اولاد عطا فرما دیتا ہے اور کسی کو مانگنے پر عطا فرماتا ہے اور کسی کو مانگنے پر بھی عطا نہیں فرماتا. یہ اس کی رضا ہے. اس کی رضا میں جو راضی رہتا ہے نا، خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ گے. یعنی کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا پر راضی ہے تو وہ دنیا کی فکروں سے بے غم ہو جائے، اس کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا آ جائے. واصف علی واصف علیہ رحمہ کا ایک قول ہے کہ بندے اور رب کی رضا میں فرق کا نام غم ہے. کہ جب اللہ اور بندے کی رضا میں فرق آ جائے گا نا تو پھر غم جو ہے اس کے گھروں کا جو ہے وہ سمجھ لے کہ آ جائیں گے. تم نے اگر اپنی رضا کو اللہ کی مرضی سے نہیں باندھا تو غم تمہارے گھر کا راستہ دے گا. بے شک. اگر تم نے واصف علی واصف نے یہی فرمایا کہ اگر تم نے اپنی رضا کو رب کی رضا سے ملا دیا، شامل کر دیا، پریشانی ٹینشن ہی نہیں. بالکل 1-2 سال نہیں ہوا نا، کوئی بات نہیں. اپنی رضا، اللہ کی رضا، قرآن نماز سے رجوع کرو، کرم ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا. واصف علی واصف کے مزار شریف کے باہر ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے. ایک بار ویسے ہی میں ذکر کر رہا ہوں تحدیث نعمت کے لیے. ایک بار کوئی کراچی سے ہم آئے ہوئے تھے تو رات کو 3 بجے ہماری حاضری ہوئی. ہم گئے وہاں پہ تو باہر میں کھڑا ہوا تھا تو بظاہر تو وہ شرعی نہیں معلوم ہوتے، یعنی ان کا وضاح تھا کلیہ تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ، لیکن ان کی جو گفتگو ہے کمال. وہ شعر لکھا ہوا ان کے دربار شریف کے باہر کہ میں ہوں ایک واصف باصفا، کیا بات، میرا پیر سید مرتضیٰ. اللہ. اب میں جو اگلا مصرع اس پہ میں نے پڑھا اور بس پھر میں رونے کھڑا ہو گیا. کتنی دیر تک میں روتا رہا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. میں ہوں ایک واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میں گدا ہوں آل رسول کا، میں سدا بہار کی بات. کیا بات، یہ جو آخری بات ہے نا، کمال کا. یہ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہی ہے. بے شک. سدا بہار اسی پہ آتی ہے جو اللہ کی رضا سے جڑ جاتا ہے. بے شک. بس وہ جڑا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ طمانینت ہے، سکون ہے. بالکل ایسے. اچھا، ان کے لیے وظیفہ، ان کے لیے جو وظیفہ ہے نا وہ ایک تو دعا کیا کریں اللہ رب العالمین سے، ربی حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، کیا بھائی تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور بالخصوص جیسے ہی شب جمعہ کا آغاز ہوتا ہے تب سے لے کر اور اگلا دن یعنی شب ہفتہ کا آغاز ہونے سے پہلے یہ 24 گھنٹے ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس میں جو بھی دعا کی جائے اللہ رب العالمین ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ قبولیت والا ہوتا ہے. تو ایک اس وقت یہ ضرور دعا کیا کریں. باقی ہر نماز کے بعد یہ اللہ رب العالمین کا صفات نام یا ودود، تو یہ ہر نماز کے بعد یا نماز عشاء کے، بالخصوص نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ 101 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا. ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. یا ودودوں پر تھوڑی سی بات میں آپ سے کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. وعلیکم السلام سر. جی کیا پوچھیں گی میری بہن، پوچھئے. اصل میں ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے نا جیٹھ ہیں بڑے، تو ان کی ہم نے شادی کی تھی 6 سال پہلے. اچھا. تو 6 سال ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد ان میں اختلافات ہو گیا. تو اس کے بعد ہم 1.5 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں تو کوئی بھی رشتہ یعنی کہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. اختلافات کے بعد علیحدگی ہو گئی ہے؟ ہاں جی علیحدگی ہو گئی تھی، ڈائیورس ہوئے کو 1.5-2 سال ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. بچہ کوئی بھی نہیں تھا، مطلب بچہ بھی نہیں ہوا نا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ تو سوچنا نہیں شروع کر دیا کہ پہلی والی بیوی نے کچھ جادو کرا دیا ہے،
کوئی ٹونا کرا دیا ہے, کوئی نہیں بندش ہم کرا نے دی. کچھ بھی نہیں ایسا سوچا, ہم نے یہی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مسلط ہے اس میں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ورنہ کیونکہ وہ جو تھی نا بھابھی تھی جو پہلے, وہ بہت اچھی تھی, بس اختلافات ہو جاتے ہیں, علیحدگی ہو گئی, پھر بچے کی وجہ سے بھی ڈائیورس نہیں ہوئی تھی. اچھا چلیں, اللہ کی رضا اسی میں تھی. ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ اس حوالے سے کیا حل تجویز فرماتے ہیں. یہ اس کے لیے ارشاد فرمائیے گا رشتے کے لیے. لیکن وہ جو یا ودودوں کا آپ نے ذکر کیا, تو عام طور پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مشائخ جو ہیں, اولیاء کرام جو ہیں, وہ یا ودودوں جو ہے وہ محبت کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. تو محبت میں کمی ہے نا ان کے, محبت کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین اللہ کی ذات کرم بھی فرما دے گی. اچھا, ہاں جی, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اصل سے بھی پہلے کا جو حل ہے نا وہ ان کو بتایا گیا. اچھا اچھا ٹھیک, زبردست. اچھا کیا فرماتے ہیں اب شادی کے حوالے سے؟ بہت سارے ہمارے دیگر ناظرین بھی سن رہے ہیں, بہنیں سن رہی ہیں, بہت سی بیچاری بیٹھی ہیں رشتوں کے انتظار میں. مردوں کو تو بیچارہ نہیں کہوں گا, وہ تو از خود ایک جو ہے نا اپنے لیے مشکل پیدا کر کے رکھتے ہیں. ایسی ہو ویسی ہو, گاڑی بھی لے کر آئے, بنگلہ بھی ساتھ لے کر آئے, گاڑی بنگلہ نہیں لے کر آئے تو بہت زیادہ خوبصورت ہو, حسینہ ہو. عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں حسین و جمیل ہو, پری پیکر چاہیے, اور اگر ہماری بہن کا رشتہ آنے جانا شروع ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب لوگ منع کر کے جاتے ہیں کہ جی ہمیں لڑکی پسند نہیں ہے, ہم نے کہیں اور دیکھ لی ہے, ہمیں وہ پھر ہمیں کیا گزرتی ہے ہمارے دل پہ. تو زندگی کو آسان بنانا چاہیے. جی بالکل. کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے, رشتے کے حوالے سے؟ جی, رشتے کے لیے جو ایک وظیفہ ہے, فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور ایک مرتبہ سورہ طارق, یہ وظیفہ جاری رکھیں. اور ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں. اور صبح شام یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ طارق, لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ. اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد بھی, اور سورہ طارق بھی, دونوں صورتیں پڑھنی ہیں, فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی. سورہ طارق فجر کے بعد, سورہ واقعہ فجر کے بعد, اور مغرب کے بعد بھی سورہ واقعہ اور سورہ طارق پڑھنی ہے. اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. واہ, یہ کون سی صورت ہے آیت؟ میں تھوڑے وقفے کے دوران جو ہے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. کیا پوچھیں گی؟ میں نے پوچھنا ہے, ٹی وی پر نہیں بتائیں گے؟ ٹی وی پر ہی بتائیں گے آپ کو, ٹی وی پر ہی آپ کال کر رہی ہیں؟ جی 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 سوال کیجئے. میں کہہ رہی ہوں کہ میری جائیداد ہے میرے خامد کی. اچھا. تو 20-22 سال ہو گئے ہیں. ہاں. میرے دیور وغیرہ کھا رہے ہیں, میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا. تو 4 میرے بیٹے ہیں, 4 بیٹی ہیں. اچھا. تو نہیں چلتا, کوئی کاروبار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو آپ کو حصہ نہیں ملا اس میں سے؟ جی آپ کا حصہ نہیں ملا آپ کو؟ نہیں. یہ بھی ایک بڑا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی مشورہ دیں, کوئی کلام بتائیں, کوئی, میں جو بتاتا ہے میں پڑھتی بھی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں, لیکن ابھی اس کا کوئی حل نہیں نکلا. بس انشاءاللہ بتاتے ہیں, نماز قرآن کی پابندی کریں, حل بھی آپ کو بتاتے ہیں میری بہن. بہت شکریہ. یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے, المیہ ہے کہ کسی کی زمین کھا جاؤ. اور علامہ صاحب فکر نہیں ہوتی لوگوں کو کہ یار جو چھوڑ کے مرا ہے وہ بھی تو مر گیا نا, مر گیا, بالکل ہے, اور تم بھی چھوڑ کے مر جاؤ گے تو کسی کا حق کیوں کھاتے ہو؟ بالکل. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں نہ حق. ایک تو چلے ان کی تربیت کے اوپر خرچ کرنا آپ اپنا بھی اس میں سے کر سکتے ہو, اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. جو کھاتے ہیں نا اسے یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العالمین کا صاف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جو کھا رہے ہو نا, یہ اپنے لیے تم دوزخ میں جا رہے ہو. لوگوں کا مال جو ہے نا وہ ظلماً نہ کھاؤ, بالخصوص یتیموں کا. تو ہماری بہن ظاہر پریشان لگ رہی ہیں, ٹیلی فون کے اوپر بھی ان کے بچوں کا حق ہے, ان کا بھی اس میں حصہ بنتا ہے. بالکل, قانونی کارروائی بھی اگر یہاں پر کی جائے تو شاید کوئی افاقہ ہو سکے. اور اس کے لیے ایک وظیفہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنی حاجت جو ہے وہ پیش کی. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے وظیفہ بتایا کہ اچھی طرح وضو کرو,
وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرو، اور اس کے بعد یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب قسم کا وظیفہ ہے، کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ یہ وظیفہ کر لے، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور کرم فرمائے گا۔ یہ اتنا لمبا جو آپ نے پڑھا ہے ان کو کیسے یاد ہوگا؟ وہ ان کو اگر وہ پوسٹ کر دیں گے تو ہم ان کو لکھ کر بھی بھیج دیں گے، یہ بھی سہولت ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہ لکھ کر بھی بھیج دیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ اس صحابی نے یہ وظیفہ کیا تو اس کو بھی فاقہ ہوا، پھر یہی وظیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص جو اس کو مسئلہ لاحق ہوا، تو وہی صحابی جو اس وقت موجود تھے انہوں نے وہی وظیفہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ظاہر زمانہ حیات میں بتایا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سائل آیا، اس کو یہ وظیفہ بتایا، اس نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی مسئلہ حل فرما دیا۔ واہ! اگر آپ کو یہ جو وظیفہ علامہ صاحب نے بتایا ہے کافی طویل وظیفہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو پوسٹ کیجئے، ہمیں خط لکھنے کا سلسلہ ہے غالباً، خط لکھیں، آپ پوسٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین محترم، ایک بار پھر پروگرام استخارہ میں آپ کو خوش آمدید ہے، اور ذکر ہم کر رہے تھے ابھی جائیداد پر قبضہ، یتیم کمال خانہ، اس حوالے سے ہماری ایک بہن نے کال کی تھی۔ علامہ صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا پوسٹل ایڈریس آ رہا ہے، آپ اس پر خط لکھیے اور اس خط میں اپنا مسئلہ بھی بیان کیجئے، تو انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو اس کا مؤثر جواب دیں گے، مکمل جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ علامہ صاحب بڑا ہی ظلم ہے یہ کہ یتیم بچے دھکے کھا رہے ہیں، بے شک، اور وہ جو اس کے چچا ہیں اور دیگر تایا ہیں وہ جناب مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، تو ظلم کی انتہا ہے۔ بے شک بے شک، اور کل ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، ہو سکتا ہے ہماری آواز سن رہے ہوں۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ اگر ان کے ساتھ سہولت والا کام کرتے، ان کا جو حق بنتا ہے ان کو دیتے۔ دیکھیں یہ قرآن کا حق ہے، جی بالکل، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ قرآن کا حق ہے، بالکل بالکل، کیونکہ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، بے شک، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے حقوق ہیں، یہ میرا حق ہے، کہ اگر یہ میری لمیٹیشن کراس کرو گے، اس میں یہ وراثت کا جو معاملہ ہے، جو یہ پیسے دینے کا جو معاملہ، یہ جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ بالکل، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں، تو یہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہماری بہن جو صبر کریں گے اللہ رب العالمین کو صبر کا اجر تو ضرور عطا فرمائے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر اس جہان میں ان کے ساتھ کوئی ناانصافیاں ہو رہی ہیں تو اگلے جہان میں اللہ رب العالمین کو بہت کرم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، میری بہن کیا سوال کریں گی؟ بھائی میری مطلب سسٹر ہے، اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اچھا، تو اس کے مطلب بچے نہیں نا ہوئے، اولاد، اس کے میاں نے نا اسے نکال دیا ہے گھر سے۔ اچھا، تو علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق دے دی ہے یا نہیں؟ یہ طلاق نہیں دی، ویسے بٹھا دیا گھر میں، تو بچاری بہت پریشان ہے۔ ایک تو اچھا، آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں میری بہن کا کیا قصور ہے؟ بھائی وہ ماننے بہت ضدی لوگ ہیں، اس کی امی بھی نہیں مانتی، تو کہتے ہیں شادی کرنے، وہ بچاری نے وہ کہ نا حال برا کیا ہوا ہے، پریشانی ہے، تو آپ اس کا کچھ حل بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں بالکل بتاتے ہیں آپ کو جناب۔ علامہ صاحب وہی مسئلہ ہے، دیکھیں اولاد نہیں ہوئی تو گھر سے نکال دیا، اس اللہ کے بندے سے کوئی پوچھے کہ بھائی اس میں اس کا کیا قصور، اس غریب کا کیا قصور ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ بالکل جہالت کی انتہا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو آپ اپنی بیوی کو بس ظلم و ستم کریں یا اس کو طلاق دے دیں۔ سب سے پہلے تو آپ طبی علاج بھی کروائیں، ہو سکتا ہے کہ بھی مرد کے اندر ہی وہ جرثومے میں نہ ہو، ظاہری بات ہے طبی معاملات میں کوئی حیا کو پریشانی والا کوئی معاملہ تو ہے نہیں، بندہ چیک اپ کروا دے۔ اور ہماری بہن کے لیے ہم دعا گوئی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی اچھا سبب جو آگے پیدا فرما دے، اچھے سبب بن جائیں ان کے لیے۔ اور
من حیث القومت جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہی اس حالات چل رہے ہیں کہ کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو کہ جو ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں کہ صرف اولاد نہیں ہو رہی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں جی اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہ رہے. یہ تو اللہ رب العالمین کی عطا ہے, جس کو چاہے وہ عطا کر دے, اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے یا اللہ کے عطا کردہ معاملات پر راضی نہیں ہے یا اگر اللہ رب العالمین نہیں عطا فرما رہا تو اس میں وہ پریشان ہو رہا, تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر لینے والی بات ہے. صحیح بات. تو ایسے مرد حضرات کو سوچنا چاہیے, ایسے گھرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں کسی کے ساتھ. ایک اور بھی ہے نا, ہمارے ہاں نامی گرامی حکما اتبا بیٹھے ہیں نا, تو وہ کسی حکیم کے پاس چلا گیا, اس نے ہاتھ میں نفس پہ ہاتھ رکھا, نہیں تم بالکل فٹ ہو, تمہارا مسئلہ نہیں ہے, تمہاری بیوی کا مسئلہ. ارے اللہ کے بندے میڈیکل چیک اپ کراؤ جا کے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد کے اندر وہ جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, وہ نارمل ہوتا ہے, لیکن جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا دیگر الفاظ میں جو اس کے جو جراثومے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر دوائیں دیتا ہے کہ بھائی یہ دوائیں کھا لو, اس سے تمہیں مضبوطی ہو جائے گی, تو اس سے پھر اس کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عورت میں کچھ ویکنیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پاتی, تو ڈاکٹر اس کو دوائیں تجویز کرتا ہے کہ بھئی یہ کھاؤ, تو پھر آہستہ آہستہ وہ کسی میں خون کی کمی ہوتی ہے, دیگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو بجائے یہ سمجھنے کہ اس کو جا کے گھر بٹھا دیا کہ جاؤ بھائی نکل جاؤ میرے گھر سے, یا تو کہیں اور کو لڑکی دیکھ لی ہوگی اس نے, بالکل کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, کوئی اور کہیں طاقت کرنے کے چکر میں حل تلاش کر لیا ہوگا. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. جی شفقت علی. اچھا جی شفقت بھائی, کیا سوال کریں گے؟ میرا سوال ہے, میرے ڈسک میں نا ڈسک میں بہت درد ہوتا ہے. سر کہاں درد ہوتا ہے؟ کمر کی ڈسک نہیں آتی, کمر کی ہڈی میں درد ہوتا ہے؟ کمر کی ڈسک میں درد ہوتا ہے. اچھا, تو کوئی علاج نہیں کرایا آپ نے؟ علاج بھی کرایا, ہاتھ بھی کرایا, نہیں آرام آ رہا ہے. اچھا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے. اچھا لاہور سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے میرے بھائی, لیکن یہ ہے کہ وظیفہ آپ کو بتائیں گے, اس کا حل بھی بتائیں گے, لیکن آپ پراپر ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ ڈاکٹری مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی اور بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب. جی بالکل, پہلے تو ان کو اپنا طبی علاج کروانا چاہیے, باقاعدہ ٹیسٹ کروائے جائیں کہ جی یہ درد کیوں ہو رہی ہے. ویسے اگر کہیں پر کوئی درد کا معاملہ ہو تو اس کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے وہ یا باسطو, ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے, اس کا وظیفہ جاری رکھیں, ورد کرتے رہیں, اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا. یا باسطو شادگی کتنی بار پڑھیں؟ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ, ایک تسبیح 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد, اول آخر درود پاک یا باسطو, اول آخر درود پاک بھی پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کچھ تکلیفیں ڈاکٹر کو دکھا بھی دینی چاہیے, ضرور علاج بھی لینا ساری دکھانی چاہیے, کچھ نہیں ساری دکھانی چاہیے. اب یہ بندہ سوچے کہ نہیں جی وظیفے سے ہی ہوگا, تو ایسا مشکل ہے, کیونکہ وظیفہ آپ کو برکت عطا کرے گا. جی بالکل, اور کوئی اور مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال کریں گے؟ جی میری بیٹی پڑھ رہی ہے, تو میں نے اس کے بارے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی پڑھائی میں کیسی جا رہی ہے یا کیسی مسئلہ ہوگی, تو گھر کے مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشن ہے, اس کے بارے بتا دیں ذرا. مقصد آپ پڑھائی میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہی ہیں یا؟ جی میں نے پڑھائی کے لیے پوچھنا ہے کہ وہ پڑھائی میں کیسے اس کی مسئلہ نہ ہوگا, یہ بات ہے. اچھا, کون سی کلاس میں بیٹی آپ کی؟ آپ کی بیٹی کون سی کلاس میں ہے؟ چلیں, آدھا ادھورا سوال ہے لیکن خیر جواب پورا دے دیں گے انشاءاللہ. جی دیجیے جناب. جی ایسی اولاد کے جو کسی بھی معاملے پریشانی کا شکار ہو, نافرمانی کر رہی ہو, پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو, یا اور طرح کے معاملات ہوں, تو تہجد کی نماز ضروری ہے ان کے لیے. اچھا, تہجد کی نماز پڑھنی, اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے, اور دعا کرنی ہے اللہ رب العالمین سے, اصلح لی فی ذریتی, یا بھائی تعالیٰ میری اولاد کو نیک فرما. تو ان کے جتنے بھی مسائل ہیں اولاد کے حوالے سے وہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے, اصلح لی فی ذریتی, اصلح لی فی ذریتی, فی ذریتی. جی, اصلحنی اصلح لی فی ذریتی, اصلحنی, اللہ اصلاح فرما. جی, ذریت کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد
یا جو بھی آپ کی سرپرستی میں آپ جن کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے. تہجد کی نماز، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ اور ساتھ یہ دعا. تہجد کی نماز ضروری ہے اس کے لیے؟ جی بالکل. پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات. اچھا، اصلحنی فی ذریتی کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بھی ایک پوری تسبیح کرنی ہے اس کی، یعنی کہ 101 مرتبہ. 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، آپ نے نوٹ کیا کہ زندگی کے کتنے درد ہیں؟ بہت زیادہ. کہیں کوئی جائیداد کھا کے بیٹھا ہے، کہیں قرض کے لیے کوئی پریشان ہے، کہیں کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کہیں اولاد کے لیے پریشانی ہے. مقصد ہماری زندگی جو ہے وہ سراپا پریشانی ہے. لیکن یہ وہی بات واصف علی باصف کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانی تبھی پریشانی ہے جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے منہ موڑ لیا. اگر اللہ کی رضا سے جڑ جائیں گے تو پھر یہ پریشانیاں نہیں لگتی، تکلیفیں نہیں لگتی. انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. لیکن چونکہ انسان فطرتاً جلد باز ہے، بے صبرا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس پریشانی کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے. سب سے پہلے نماز کو گانا پڑ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اچھا، آپ فرما رہے تھے کہ من حیث القوم ہمارا جو زندگی کا سسٹم ہے اس میں تربیت کا فقدان ہے بہت زیادہ. جی اچھا، میں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. جی میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. کیا سوال کریں گی میری بہن؟ میں جی آگے گھر سے پانی نکلنا چاہنی ہوں. میرا گھر ہے نا. جی تکلیف بہت، میرا بندہ ہے، میرا نام فرمان، میرے گھر بڑی میں پریشان ہوں بہت زیادہ. تھوڑا سا اونچا بولے گی میری بہن، تھوڑی سی اونچی آواز میں. کار دے بارے تسی پریشان ہو، پر کار دی پریشانی کی ہے تانوں؟ ہلو، پریشانی دسو نا، پریشانی کی ہے؟ اولاد دا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تانوں؟ بی بی آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی تھی، ہماری بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور اللہ رب ذوالجلال آپ کے مسائل اور مصائب کو حل فرمائے. ہم دعا کریں گے. کل دوبارہ کال کیجیے گا ہمارے پروگرام میں، کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز ہمیں سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا میں ایک بات اپنے ناظرین کو عرض کر دوں کہ جب آپ کال کریں ایک تو ٹی وی کی آواز بند کریں، جو ہم روز ہی کہتے ہیں، ہمارے سالار صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، شعیب بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی آواز بند کر دیا کریں ٹی وی کی. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اونچا بولا کریں. میں کتنا اونچا بول رہا ہوں، حالانکہ میرا گلا خراب ہے، اس وجہ سے مجھے اونچا بولنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ لوگ اونچا بولا کریں تاکہ ہمیں یہاں سمجھ میں پراپر آپ کی آواز آئے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی بات ہوگی. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے مصائب و مشکلات لکھ کر رکھیں، اور جو بھی آپ کے ذہن میں مسئلہ ہو کل ہمیں دوبارہ کال کیجیے سیم ٹائم، یعنی 6 سے 7 بجے کے درمیان ہم یہ کالز لیتے ہیں، ہمارا پروگرام ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. آخر میں حضرت علامہ رضوان یوسفی صاحب دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، ہمارے جن دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے جو مسائل ہمارے سامنے ذکر کیے، یا رب العالمین اپنی طرف سے ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نگینا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.